عزیز طلباء آداب، اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ابھی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے لیول 2 یہ یہاں لکھا ہوا ہے لیول 2، اور لیول 2 کا یہ ایم سیریز ہے۔ لیول 2 کا لینگویج 1 اس کو ہم یہاں حل کرنے کی، اس کا جو حل ہے وہ ہم یہاں پیش کر رہے ہیں، اور جہاں موقع ہوگا ضرورت ہوگی وہاں وضاحت بھی میں کرتا چلوں گا۔ پہلا سوال دیکھیں، تدریس قواعد میں مدارس میں جو روایتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تو دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، مدارس کی بات کی جا رہی ہے، روایتی طریقہ جدید نہیں ہے، اس بات کو دھیان رکھیں، روایتی طریقہ ہے۔ تو پہلا طریقہ دیا گیا ہے یہ غنائی طریقہ، یہ غنائی نہیں ہے، یہ غنائی طریقہ۔ غنائی لفظ بنا ہے غنا سے، غنا کا مطلب ہوتا ہے راگ، راگنی یا گانا، کسی جیسے نظم کو ہم گاتے ہیں، ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں غنا۔ تو غنائی طریقہ یعنی ترنم کے ساتھ پڑھ کر چیزوں کو پڑھنا، نظموں کو، غزلوں کو پڑھنا۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے ترنم کے ساتھ کیا پڑھیں گے ہم، جب نظم پڑھیں گے یا غزل پڑھیں گے تب اس کا استعمال کیا جائے گا۔ تو نثر میں تو ایسا ہوگا نہیں، یا قواعد میں بھی ایسا نہیں ہوگا، تو یہ طریقہ اس میں صحیح نہیں ہے۔ طریقہ وضاحت، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، وضاحت تو ہم جو تفہیم اپنے اس میں سبق میں کرتے ہی ہیں، تو قواعد میں ایسا کوئی طریقہ استعمال ہم نہیں کرتے۔ جملہ واری طریقہ یہ بھی جو ہے قواعد کا طریقہ نہیں ہے۔ تو قواعد کے میں نے اپنی کتاب میں 2 ہی طریقے آپ کو بتائے ہیں، استخراجی طریقہ اور استقرائی طریقہ۔ تو عموماً جو روایتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے استخراجی طریقہ، اور جدید طریقہ جو ہے وہ ہے استقرائی طریقہ۔ تو یہ قدیم ہے اور روایتی اور مدارس میں استعمال کیا جاتا ہے، تو صحیح آنسر جو اس کا ہے استخراجی طریقہ۔ یہ دیکھیے دوسرا سوال اس سے متعلق ہی آ گیا کہ استقرائی طریقہ تدریس میں اقدام کیا جاتا ہے، قدم بڑھائے جاتے ہیں، پیش رفت کی جاتی ہے، آگے بڑھا جاتا ہے، کیسے؟ مجرد سے مقرون کی جانب، مقرون سے مجرد کی جانب۔ اب یہ دونوں نئے لفظ آئے ہیں تو نئے بچے اس میں کنفیوز ہو گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے، لیکن تھوڑا سا آپ اگر ذہن لگائیں تو نامعلوم سے معلوم کی جانب، یہ آپشن بالکل غلط ہے، کیونکہ استقرائی طریقے میں ہم معلوم سے، جانی پہچانی باتوں سے انجانی باتوں کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے نامعلوم سے معلوم کی طرف۔ تو ہمارا جو جواب صحیح ہے وہ ہے مقرون سے مجرد کی طرف۔ تو معلوم سے جو چیزیں وہ جانتا ہے اس سے انجانی چیزوں کی طرف جانا، ایسی باتوں کی طرف جانا جن کے بارے میں بچہ نہیں جانتا ہے، مجرد بالکل انجانی سی چیزیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں ہم استقرائی طریقہ۔ تو اس میں جو آپشن صحیح ہے وہ ہے بی۔ کس زمانے کی تعلیم میں عملی زندگی کی تربیت پر زور دیا گیا تھا؟ تو یہ سوال کا جواب ابھی میں دیکھ نہیں پایا ہوں، کیونکہ اس پہ میں نے بھی تبصرہ نہیں کیا اپنی کتاب میں، اور یہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے؟ ظاہر سی بات ہے کسی دوسری زبان کی کتاب سے لیا ہو، یا ہو سکتا ہے اردو کی کسی کتاب میں بھی ہو۔ تو اس کے آنسر کے بارے میں شیور نہیں ہوں، تو اس لیے میں اس کو ابھی چھوڑ رہا ہوں۔ اس کو دیکھ کر انشاءاللہ جیسے وقت ملے گا آپ کو ہم اس کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلا سوال ہے کہ کس طریقہ تعلیم میں درجوں کے بجائے، دیکھیے درجوں دراصل حالانکہ لفظ غلط لکھا ہے، درجے کی جمع درجات ہوتی ہے، اب یہاں درجات کی جگہ درجوں لکھا ہے۔ درجوں کی جگہ تجربہ گاہیں یعنی لیبورٹریز ہوتی ہیں، یعنی کلاسز نہیں ہوتی، کلاس کی جگہ لیبورٹریز ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے آپشن ہے منصوبائی طریقہ تعلیم، ایسا طریقہ تعلیم جس میں ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو منصوبہ بندی کرتے ہیں تو اس میں لیبورٹری کا کوئی وہ رول نہیں ہے۔ مونٹیسری طریقہ تعلیم آپ جانتے ہیں، تو ماریا مونٹیسری والا، تو اس میں لیبورٹری نہیں ہوتی۔ کنڈر گارٹن طریقہ آپ جانتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، تو اس میں کوئی لیبورٹری نہیں ہوتی۔ تو کیا بچتا ہے؟ ڈالٹن پلان۔ ڈالٹن پلان میں جو ہے ہم جو بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کو لیب میں ان کو پریکٹیکل عملی طور پر وہ چیزیں کروائی جاتی ہیں گروپ بنا کر، اور بعد میں وہ ایک ہال میں سب بچے بیٹھتے ہیں، اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، ڈیٹیل آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ڈالٹن پلان ہے۔ ڈالٹن پلان کا طریقہ کون سے ماہر تعلیم سے منسوب ہے، یعنی کون سے شکشا وشیشجঞ ہیں جن سے یہ منسوب ہے؟ تو میں نے اپنی کتاب میں بھی دیا ہے۔ تو یہ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے سی، مس ہیلن جو ہے وہ انہوں نے ڈالٹن پلان جو ہے وہ اس کا
اس کو ایجاد کیا تھا. تو یہ طریقہ تعلیم جو ہے وہ ان سے منسوب ہے، ان سے جڑا ہوا ہے. اب یہ بہت آسان سے سوال آ گئے ہیں کہ احمق کے کیا معنی ہوتے ہیں. تو سمجھدار ہوتا نہیں ہے، عقل مند بھی نہیں ہوتا، دانا بھی نہیں. یہ تینوں ہی تو ہم معنی الفاظ ہیں. ظاہر سی بات ہے تینوں ہی نہیں ہیں، تو اس کا ہوگا بے وقوف. سونے پر سہاگا ہونا یہ ایک محاورہ ہے. اب یہ پوچھا ہی یہی ہے، چلیے یہ کیا ہے کہ محاورہ ہے. یہ ضرب المثل یا روزمرہ یا کہاوت نہیں ہے، کیونکہ کہاوت یا ضرب المثل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ جو نا مصدر ہے، نا یہ نہیں ہوتا. جتنے بھی محاورے ہیں اس میں نا مصدر ہوتا ہے نا. چور کی داڑھی میں تنکا ہونا. لیکن جو کہاوت ہے یا جو ضرب المثل ہے اس میں یہ نا مصدر نہیں ہوتا. یہ نا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ جملے کے زمانے کے اعتبار سے چینج ہو جاتا ہے. سونے پر سہاگا ہونا، تو جب ہم جملہ بنائیں گے اس کا، تو جملے میں جو زمانہ ہوگا اس اعتبار سے یہ نہ ہٹ کر جو ہے اس میں تبدیلی ہو جائے گی. تو جیسے چور نے راشد کے گھر چوری کی کوشش کی اور سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ اس کو دروازہ کھلا ہوا ملا، تو سونے پر سہاگا ہوا. اب اگر یہ مستقبل کی بات ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے سونے پر سہاگا یہ ہوگا. تو یہ نہ جو ہے ہٹ کر زمانے کے اعتبار سے چینج ہوا. جبکہ ضرب المثل میں یا کہاوت میں ایسا نہیں ہوتا. جیسے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو جب بھی آپ جملے میں اس کو استعمال کریں گے جوں کہ توں آئے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. بہرحال تو اس کا صحیح جواب ہے محاورہ. اس کے بعد ہے لفظ نقش. نقش کی کیا جمع ہے؟ تو یہ نقاش، نقشہ، نقائص. اب دیکھیے نقائص جو ہے وہ نقص کی جمع ہے، نقشہ آپ جانتے ہی ہیں. نقاش نقش کو ابھارنے والا، نقش بنانے والا. تو جمع جو ہوگی اس کی ہوگی نقوش. نقش کی جمع نقوش. اس کے بعد خورشید کا مترادف ہے. خورشید کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو کہتے ہیں، ستارے کو کہتے ہیں، آسمان کو کہتے ہیں. یا تو یہاں یہ جو سوال کا جواب ہے یہ غلط لکھ دیا گیا. چاند نہیں ہے بلکہ خورشید کا مطلب ہوتا ہے سورج. ستارہ بھی نہیں ہوتا اور آسمان بھی نہیں ہوتا، تو خورشید کا مترادف ہے سورج. لفظ کثیر. کثیر کا مطلب بہت زیادہ، تعداد میں بہت زیادہ ہونا یا مقدار میں بہت زیادہ ہونا. تو یہاں الٹا لکھا ہے کم، برابر، عمدہ، تینوں ہی نہیں ہے. تو کثیر کا مطلب ہو گیا زیادہ. یہ واپس لفظ آیا غنائی طریقہ. کس کی تدریس میں مؤثر ہوتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظم کی تدریس میں غنائی طریقہ، یعنی جب ہم نظم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اس کو ترنم کے ساتھ، ردم کے ساتھ پڑھیں، لے کے ساتھ پڑھیں. وہ طریقہ کہلاتا ہے غنائی طریقہ، غنائی طریقہ. صحیح جو اس کا تلفظ ہے وہ ہے غنائی طریقہ، غین کے نیچے زیر ہے. اگلا جو سوال ہے وہ ہے نمونے کی بلند خوانی کون کرتا ہے؟ یہ آپ نے لیسن پلان میں دیکھا ہوگا کہ نمونے کی بلند خوانی کون کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ نمونے کی ہے، آدرش واچن ہے، تو کون کرے گا؟ استاد کرے گا. طالب علم نہیں کریں گے. 2 طلبہ کے ذریعے یہ آنسر ہی الٹا سیدھا ہے، اور اجتماعی طور پر سبھی طلبہ کے ذریعے بھی غلط ہے. تو نمونے کی بلند خوانی ہمیشہ استاد کرے گا. پڑھنا سکھانے میں جز سے کل ہے نا، چھوٹی یونٹ سے ایک سے لے کے اور ادھک کی طرف جو ہم چلتے ہیں، یہ والا طریقہ کون سا کہلاتا ہے؟ تو تحلیلی طریقہ تو جو ہے وہ اس کا الٹا ہوتا ہے، کل سے جز. حروف تہجی اس میں نہیں ہے، لفظ واری اس میں نہیں ہے. تو طریقہ جو طریقہ کار کی بات کی جا رہی ہے تو ہم اس کو کہیں گے ترکیبی طریقہ ہے. تو یہ جو آنسر ہے ہمارا یہ ہوگا ترکیبی طریقہ. حالانکہ لفظ واری طریقہ جو ہے وہ بھی جز سے کل کا طریقہ ہے، لیکن یہاں طریقہ کار کے بارے میں پوچھا گیا ہے، طریقے کے بارے میں نہیں پوچھا گیا. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس میں کنفیوز ہو جائیں گے، وہ کہیں گے لفظ واری طریقہ بھی جو جز سے کل کی طرف چلتا ہے، یہ حروف تہجی کا طریقہ بھی جو ہے وہ جز سے کل کی طرف چلتا ہے. تو یہ والا جو آپشن ہے وہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ تو یہ صحیح اس لیے نہیں کیونکہ یہاں طریقہ کار پوچھا گیا ہے. ترکیبی طریقہ جو ہے وہ جو ہے وہ ایسے طریقے ہیں جس میں کل سے جز کی طرف ہم چلتے ہیں.
اب یہ کنفیوز کرنے والی بات ہے کیونکہ حروف تہجی کا جو طریقہ ہے وہ بھی جزء سے کل کی طرف اس میں بھی ہم چلتے ہیں. تو بہرحال میرے نزدیک صحیح آنسر سی ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ مشہور ماہر تعلیم کمونیس نے جس طریقہ تدریس کی سفارش کی تھی وہ کون سا ہے؟ تو اس کا مجھے معلوم نہیں ہے ابھی، اس کو میں مطالعہ کروں گا پھر اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. اگلا دیکھیں کہ نثری سبق کو پڑھانے کی ابتدا ہونی چاہیے. نثر کا جو سبق ہے تو سبق کو جب ہم پڑھانے کی ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ تمہید سے کرتے ہیں، پرستاونا سے کرتے ہیں. پرستاونا کے بعد پھر ہم اعلان سبق کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نمونے کی بلند خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد انفرادی بلند خوانی کرتے ہیں. شروعات ہوگی تمہید سے. اس کے بعد یہ آپ کا آ گیا ہے اقتباس. میں پڑھ دیتا ہوں کہ مسافر مایوسی کے عالم میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا. مسافر کو مایوس اور پریشان حال دیکھ کر یہ شخص اٹھا، مسافر کے پاس گیا اور پوچھا، میاں تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو اور اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ مسافر نے جواب دیا، کیا بتاؤں، مصیبت کا مارا ہوں. شہر اس لیے آیا تھا کہ خلیفہ کے پاس جاؤں گا، اپنی مصیبت بیان کروں گا اور کچھ مدد چاہوں گا، لیکن یہاں آ کر مجھے اور بھی مایوسی ہوئی کہ خلیفہ کے اپنے ہی شہر کے لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی بھی میسر نہیں. بس میرا جی بیٹھ گیا، دل ٹوٹ گیا. اس شخص نے مسافر کی ساری بتا سنی. اب سوال دیکھتے ہیں کیا ہے کہ مسافر مایوسی کے عالم میں مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا. اس جملے میں فعل کون ہے؟ فعل کیا ہے؟ تو فعل یعنی کریا. مسجد کریا نہیں ہے، مسجد جو ہے وہ اسم ہے. مایوسی جو ہے وہ کریا نہیں ہے، مسافر بھی اسم ہے، کریا نہیں ہے. بیٹھ گیا یہ ہے فعل، بیٹھ گیا کریا ہے. اس کے بعد مسافر نے جواب دیا، کیا بتاؤں، مصیبت کا مارا ہوں. اس جملے میں فاعل یعنی کرتا کون ہے؟ مصیبت تو کرتا نہیں ہے، جواب بھی کرتا نہیں ہے، کیا بتاؤں بھی کرتا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے مسافر نے یہ بات کہی تو اس لیے مسافر کرتا ہو گیا. لیکن یہاں آ کر مجھے اور بھی مایوسی ہوئی. اس جملے میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ تو اس جملے میں دیکھیں مستقبل ہے نہیں کیونکہ بھوشیہ کی بات نہیں ہے، اور حال ہے نہیں. لیکن یہاں آ کر مجھے اور بھی مایوسی ہوئی، یعنی یہ بات ہو چکی ہے، مایوسی ہو چکی ہے. تو زمانہ تو ماضی ہے، ماضی نا تمام. ماضی نا تمام یعنی کیا نام ہے، پاسٹ کنٹینیوس. پاسٹ کنٹینیوس جو ماضی ہے وہ چل رہا ہے، مکمل نہیں ہوا، تو ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا؟ ماضی مطلق. ایسا ماضی جس میں یہ نہ پتہ چلے کہ جو بات قریب کی ہے یا دور کی ہے، یعنی ماضی یا قریب کی ہے یا ماضی بعید کی ہے. تو یہ آنسر ہوگا ماضی مطلق. اس کے بعد دیکھیں مسافر شہر میں کس سے ملنے آیا تھا؟ تو یہ اس میں آ گیا ہے خلیفہ سے ملنے آیا تھا. اس شخص نے مسافر کی ساری بپتا سنی، پریشانی کو سنا. اس جملے میں کون سا فعل پایا جاتا ہے؟ فعل لازم وہ ہوتا ہے جس میں فعل فاعل، جس میں ضروری جو چیزیں ہیں یعنی فعل اور فاعل وہ پائے جاتے ہیں، مفعول نہیں ہوتا. فعل ناقص وہ ہوتا ہے جس کا فاعل ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں کچھ حکم دیا جاتا ہے. تو یہ ہے فعل متعدی جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہیں. اس شخص نے، یعنی یہ فاعل ہو گیا جو سن رہا ہے وہ شخص، مسافر کی، مسافر مفعول ہو گیا، ساری بپتا سنی یہ فعل ہو گیا. تو یہ فعل متعدی. اس کے بعد دیکھیں آپ اگلا اقتباس ہے کہ بہت زمانہ گزرا کسی گاؤں میں غریب شخص رہتا تھا. اس کا نام ناصر الدین تھا. وہ بہت عقل مند اور خوش مزاج تھا. وہ سادہ زندگی گزارتا تھا. اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. ایک شام ناصر الدین اپنے خچر پر سوار ہو کر گھر لوٹ رہا تھا. راستے میں اسے اپنا ایک پڑوسی ملا. وہ خوبصورت لباس میں ملبوس جلدی جلدی کہیں جا رہا تھا. ناصر الدین نے اس سے کہا، آداب میرے دوست، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بڑی محفل میں شرکت کے لیے جا رہے ہو. پڑوسی نے جواب دیا، جی ہاں، بلال سوداگر کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں. آپ بھی تو اس میں مدعو ہیں، بھول گئے کیا؟ تو یہ پیراگراف تھا، کپڑوں کی دعوت سے لیا گیا ہے. بہت مشہور سبق ہے، پڑھا بھی ہوگا آپ نے. تو غریب شخص کا کیا نام تھا؟ تو بہت آسان سا سوال، ناصر الدین تھا. ایسا سوال ہے جیسے تیسری چوتھی کلاس کے بچوں کا آتا ہے. اس کے بعد دیکھیں لفظ شخص کی جمع کیا ہے؟ تو شخوص نہیں ہوتا، شخصی نہیں ہوتا، تشخص یعنی شخصیت نہیں ہوتا، اشخاص. شخص کی جمع ہے اشخاص.
اس کے بعد آپ دیکھیں لفظ خوش مزاج کا متضاد کیا ہے. تو خوش لفظ جو سابقہ ہے، یہ خوش یہاں پر دیکھیں آپ، یہ سابقہ ہے. خوش سابقہ سے بننے والے جتنے بھی مرکب الفاظ ہیں ان کا جو ولوم شبد ہوگا، ان کا جو متضاد ہوگا وہ بد سے بنے گا، کیونکہ خوش کا متضاد ہوتا ہے بد. تو یہاں بد گمان نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے، خوش کلام نہیں ہے، تو ایک جیسی چیز ہو گئی بد مزاج. تو خوش مزاج بد مزاج، جیسے خوشبو بدبو. تو عموماً خوش کے ساتھ جو سابقہ کے ساتھ جو لفظ بن رہے ہیں ان کا عموماً جو اپوزٹ ہے متضاد ہے وہ بد کے ساتھ، بد سابقہ کے ساتھ بنتا ہے. تو یہاں ہو گیا بد مزاج. ناصر الدین کا پڑوسی کہاں جا رہا تھا؟ تو یہ بتا دیا اس میں کہ بلال سوداگر کے یہاں دعوت میں جا رہا تھا. مندرجہ ذیل میں سے کون سا جوڑا صحیح ہے؟ مذکر زندگی، زندگی مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ بول کے دیکھ لیں. زندگی چل رہی ہے تو زندگی مؤنث ہے. مؤنث گاؤں، گاؤں جل گیا تو یہ تو مذکر ہو گیا، یعنی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. زمانہ، زمانہ بدل رہا ہے، زمانہ مذکر ہے اور یہاں دیکھیں مذکر لکھا ہے تو اس کا مطلب ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر بھی اگلا دیکھ لیتے ہیں. مؤنث کا ہے کس کو؟ سوداگر کو. سوداگر آ رہا ہے، آ رہی ہے نہیں، آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ پیئر بھی غلط ہوا. ایک ہی پیئر صحیح ہے، زمانہ. میں کل دہلی جاؤں گا، اس جملے میں اسم کیا ہے؟ میں تو ضمیر ہے، ٹھیک ہے. کل جو ہے وہ زمانے کو بتاتا ہے، جاؤں گا یہ کیا نام ہے فعل ہو گیا. تو اسم کیا ہوا؟ دہلی. ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ضمیر کی 5 قسمیں آپ نے کتاب میں پڑھی بھی ہوں گی. ضمیر شخصی اور ضمیر موصولہ اور ضمیر تنکیب وغیرہ، تو 5 قسمیں ضمیر کی ہوتی ہیں. کشمیری شال بہت گرم ہوتے ہیں، اس جملے میں صفت نسبتی کیا ہے؟ شال کے بارے میں تو بات کی ہی جا رہی ہے، بہت اس کی شدت کو بڑھا رہا ہے، اور ہوتے ہیں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو نسبتی صفت ہے جس کی وجہ سے نسبت قائم ہو رہی ہے وہ ہے کشمیری. جس پر کام کا اثر واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس پر کام کا اثر واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. کام کرنے والا جو ہے وہ فاعل ہوتا ہے، کام کو ہم فعل کہتے ہیں، اور مجہول کا یہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس پر کام ہو رہا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے. اور یہ آخری سوال ہے کہ واوین کی پہچان یا علامت کیا ہے؟ تو واوین کی پہچان آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تو سوالیہ نشان ہے، یہ ندائیہ فجائیہ ہے، یہ ڈیش ہے، تو یہ واوین کی علامت یہ انورٹڈ کاما. تو یہ اس طرح سے ہماری جو سوال نامہ تھا یہ اس کے آنسر سے. 2 سوال ایسے ہیں جن کے جواب دیکھنے پڑیں گے مجھے، میں نے دیکھے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ان کے جوابات مل جائیں گے تو اس پر بھی تبصرہ کریں گے. تو اس میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سوال کا جواب مبہم ہے یا ٹھیک نہیں ہوا یا اس کا آنسر کچھ اور ہو سکتا تھا، کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے اس بارے میں اطلاع دے سکتے ہیں. اگر کہیں کوئی غلطی ہوگی تو اس کو مل کر درست کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے یعنی اکمل نعیم صدیقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.